اس کے برعکس آپ نے دیکھا چاہے وہ نیو ایئر کی سیلیبریشنز ہوں, کرسمس کی سیلیبریشنز ہوں, یا بسنت کی فیسٹیوٹی ہو, ہارس اینڈ کیٹل شو ہو, یا وہ میلہ چراغاں ہو, یا وہ کسی قسم کی بھی, اب رمضان المبارک آ رہا ہے, اس کو بھی ہم ایک تہوار کے طور پہ, ایک مذہبی تہوار کے طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 days اکراس پنجاب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے, تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ جو رمضان المبارک ہے, جس کو جو گلف میں رمضان کریم کہتے ہیں, اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے, لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت مقدس مہینہ ہے جس میں نہ صرف عبادات کی بہت فضیلت ہے بلکہ دعاؤں کی بہت فضیلت ہے. تو ہم بطور پنجاب ایک پروونس انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کو بھی منائیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ جو اب جلسے جلوسوں کے کالز پہ کان نہیں دھرتے, گہراؤ جلاؤ کی کالز پہ کان نہیں دھرتے, ہڑتالوں کی کالز پہ کان نہیں دھرتے, کیونکہ انہوں نے بہت لوگوں نے اب فرق دیکھ لیا ہے. تو لوگ اب کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ ہے, جس کو لبرٹی چوک کہا جاتا ہے, جس کو کبھی گالی گلوچ کے لیے, آوازیں کسنے کے لیے, بدتمیزی کرنے کے لیے, بد تہذیبی کے کلچر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ بدتمیزی کرنی ہے تو لبرٹی چوک آ جاؤ, اسی کو ہم نے ایک ایسے چوک میں تبدیل کر دیا ہے جہاں لوگ آ کے اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنی خوشیاں مناتے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں وہ بریتھ کر سکیں. تو مطلب یہ کہ جب لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں. اور اگر آپ کے جیل کے باہر جا کے بیٹھنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس چیز پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے آپ کے اوپر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, آپ وہ ذمہ داری بھی ادا کریں. آپ کی صرف ذمہ داری جیل کے باہر جا کے بیٹھنا نہیں ہے, وہاں پر جو خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں ان کے لیے آپ جواب دیں. تو یہ جو کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ایک بہتر چینج ملا ہے. لوگوں نے پرفارمنس بہت دیر بعد دیکھی ہے, تقریباً 1 دہائی کے بعد لوگوں نے پرفارمنس دیکھی ہے. اس لیے لوگ اب پرفارمنس کے ساتھ کھڑے, جھوٹے نیریٹو کے ساتھ نہیں کھڑے. بنیان المرصوص میں آپ نے دیکھا کہ لوگ نکلے, پنجاب کے عوام نے اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ, جس طرح سے انہوں نے بیان المرصوص میں پارٹیسپیٹ کیا, جس طرح سے پھر اس کے بعد فتح کا جشن منایا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر وہ ہے جو ایک پیشن ہے, ایک محبت ہے اپنے ملک کے لیے, ایک جو پوری کمٹمنٹ ہے, ڈیڈیکیشن ہے اپنے ملک کے لیے. تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر, لاہور کے اندر خصوصاً پچھلے کئی دنوں میں جب سے بسنت کی تیاری کی جا رہی ہے, اس میں اربوں روپے کا بزنس ہوا ہے, اربوں روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی, اقتصادی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے, جس میں تقریباً 10 سے 12 انڈسٹریز ہیں جن کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑا ہے. اس میں کیٹرنگ, اس میں جو چھتیں ہیں اندرون شہر کی, اس میں جو کائٹ مینوفیکچرنگ ہے, کائٹ سیلنگ ہے, اس میں جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, چھوٹی چھوٹے جو ریڑی پہ کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے ہیں, ایون جو ڈھولچی ہیں, ڈھول بجانے والے ہیں, یہ بھی پنجاب کا ایک کلچر ہے. اور اس میں جو میوزک کے لیے لوگوں نے ہائر کیا ہوا ہے, ریسٹورانٹس بکڈ ہیں, ہوٹلز. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پورے دنیا سے یہ ایک, جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیشنل تہوار نہیں ہے یا یہ ایک پروونشل تہوار نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنل اس کی آؤٹ ریچ ہے. اور پوری دنیا سے لوگ, خصوصاً پاکستانی جو ہیں, جو اپنے جو دیار غیر میں روزگار کے سلسلے میں جا کے بسے ہوئے ہیں, اپنے ملک سے دور ہیں, ان سب نے اپنی ٹکٹس بک کرا رہی ہیں, سب آ رہے ہیں. اور پورے لاہور کا کوئی ہوٹل, کوئی ریسٹ ہاؤس, کوئی گیسٹ ہاؤس ایسا نہیں ہے جو پورا جو ہے وہ بکڈ نہیں ہے. جو مرچنڈائز ہے, جو آرٹسٹ ہیں, روف ٹاپس ہیں, کیٹرنگ ہے, مینوفیکچرنگ ہے, ہر جو سیکٹر ہے اس کو بوسٹ ملا ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جو پنجاب کے مینوفیکچررز تھے, سیلرز تھے, وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے. ڈیمانڈ زیادہ تھی گڈیوں کی اور ڈوروں کی اور جو الائڈ بزنسز ہیں ان کی. تو ہمیں پھر باہر سے سیفٹی ایس او پیز کے ساتھ ہمیں باہر سے جو ڈورے ہیں ان کا یا پتنگے ہیں ان کا ہمیں کھولنا پڑا.
पंजाब के अंदर उनकी आमदोरफ्त, लेकिन हमने स्ट्रिक्ट SOPs जो है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है वो अपनी मर्चेंडाइज बेच रहे हैं पंजाब में आके बसंत रिलेटेड। तो मुझे अच्छी लगी ये बात कि खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाइयों बहनों के लिए भी रोजगार के और एक इक्तिसादी एक्टिविटी के जो है वो मौके खुले। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैंने सिर्फ ये कह के बसंत बंद नहीं कर दी कि यहां पर जो है वो कोई खतरा है। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, 10 से 12 डिपार्टमेंट्स के साथ, मैं अभी उसकी तफसील आपको बताती हूं, मैं बैठी हूं। मैंने एक एक जो SOP है, एक एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो मैंने खुद एग्जामिन किया है। उसको हमने उसकी जो सीमलेस और उसकी जो पूरी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमने इंश्योर की है। दुआ भी यही है अल्लाह ताला से मेरी कि खैर का वक्त आए और लोग खूब एंजॉय करें, खूब मज़ा करें, खूब एंटरटेन करें अपने आप को भी, दूसरों को भी, और पंजाब में एक खुशी का माहौल हो। तो हमने कोशिश पूरी की है कि बसंत को महफूज तरीन, सेफ तरीन बनाया जाए पंजाब के और खुसूसन लाहौर के अवाम के लिए। मैं लाहौर के अवाम इसलिए नहीं कहूँगी कि पूरे पंजाब से भी और पूरे मुल्क से भी और बाकी ममालिक से भी लोग जो है वो बसंत सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो इन दिनों में बच्चों का खसूसी तौर पे ध्यान रखिए। सेफ्टी SOPs मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। स्लाइड वाइज प्रेजेंटेशन है जो मैं पंजाब के अवाम को और मीडिया को देना चाहती हूँ और मीडिया के तवसत से पंजाब के अवाम को देना चाहती हूँ। लेकिन खुशी की बात यह, आज जब मैं अपने घर से आ रही थी ऑफिस तो मैंने देखा कि 90% मोटर बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स लगे हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगर ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान के अवाम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वो लॉ फॉलो नहीं करते, तो ये सारे अंदाजे गलत हुए, ये सारे जो कयास राइयां थी ये गलत हुई। ये है कि गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को माइन्यूटली चीजों को देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट जब अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की भलाई के लिए कोई लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देखे कि वो क्या उनकी जो सीमलेस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने, अब आप देखें, जैसे ट्रैफिक जब लॉज या ट्रैफिक रूल्स हमने इम्प्लीमेंट किए तो बहुत एक तूफान उठा, शोर उठा कि जुर्माने शुरू हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये किसकी बेहतरी के लिए था? ये मेरी बेहतरी के लिए तो नहीं था, लेकिन मेरी ही बेहतरी के लिए था, क्योंकि पंजाब के अवाम जब सेफ होंगे, उनको चोटें नहीं लगेंगी, उनको तकलीफ नहीं आएगी, उनके ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे लोग जो हैं वो सेफ हैं। तो अब आप देखते हैं कि 90% से ज्यादा लोगों ने हेलमेट पहननी शुरू कर दिए और इशारों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि रेड लाइट होती है तो पूरी ट्रैफिक जो है वो एक लाइन में रुक जाती है। ये है पंजाब। और इसी तरह आपने देखा कि अभी हमने बहुत देर से, मैं ये कोशिश कर रही हूँ 6-8 महीने से, कि गटरों के ढक्कन चोरी ना हो, और ये बात बिल्कुल सच है कि हर रोज ये जो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ है दाता साहब के सामने, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसकी कोई मेरे पास इस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मैं उस इंसिडेंट का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं कई महीनों से लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, मैं हर वक्त इस चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रही होती थी कि जो खुले मैन होल्स हैं, खुले डिचेज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको कवर करें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। तो एक बिल्कुल लैप्स हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल भी की थी, जिम्मेदारों को हमने अरेस्ट भी किया है, सजा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि रात को जैसे जब 11-12 बजे का वक्त होता है, उस वक्त गटरों के ढक्कन चुराने वाले लोग जो हैं वो एक फैमिली के तौर पे गदा गाड़ियों पे आते हैं, उनकी खवातीन भी साथ होती हैं, वो गटरों के ढक्कन उतारते हैं, उनको गदा गाड़ी पे लोड करते हैं और ले जाते हैं और जाके बेच देते हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी।
اور کوئی گٹر کا ڈھکن چرانے کی وجہ سے یا بیچنے کی وجہ سے یا خریدنے کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس کو 10 سال سزا ہوگی اور 30 لاکھ روپے اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. تو خدارا گٹروں کے ڈھکن ہم رات کو شام کو دن کو لگا کے جاتے ہیں, رات کو وہ چوری ہو جاتے ہیں. خدارا گٹروں کے ڈھکن چوری نہ کریں, کیونکہ جب گٹر کا ڈھکن چوری ہوتا ہے تو وہ رہائشی علاقوں میں وہ ڈیتھ ٹریپس بن جاتے ہیں, بزرگ اس میں گرتے ہیں, بچے اس میں گرتے ہیں. اور جو واٹر باڈیز ہیں جس کے اندر جوہر شامل ہیں, نالے شامل ہیں, جس کے اندر کوئی ایسا تالاب شامل ہے جس کی بہت بڑی وڈتھ ہے اور جس کا وہ ایک بہت بڑی جگہ ہے, اس کو شاید پورے پنجاب میں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, اس کو شاید 4 دیواری بنا کے کور کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن نہ ہو. تو خدارا اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, ان کو واٹر باڈیز کے نزدیک نہ جانے دیں. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور جو پریزنٹیشن ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں, تاکہ یہ ایک میں کر چکی ہوں, عوام کے ساتھ یہ بات میں کر چکی ہوں. میں دوبارہ آج یہ پریزنٹیشن آپ کو اس لیے دینے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کی پروٹیکشن کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے پنجاب حکومت نے, مریم نواز شریف نے کوئی کسر ایسی نہیں چھوڑی کہ تھوڑا سا بھی کوئی کہیں لکونہ رہ گیا ہو. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو ایک محفوظ بسنت جو ہے وہ اس کا موقع دیں. اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بطور ایک ذمہ دار شہری کے, بطور ایک رسپانسبل سٹیزن کے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. سیفٹی پریکاشنز کو, سیفٹی گائیڈ لائنز کو, سیفٹی رولز اینڈ ریگولیشنز کو, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ جو پروسیجرز ہیں ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ امپلیمنٹ کریں, تاکہ آپ اپنی جو سیفٹی ہے اس کو بھی انشور کریں اور دوسروں کی سیفٹی کو بھی انشور کریں. تو آن کریں جی پریزنٹیشن. تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی آج کا جو پریزنٹیشن ہے وہ بسنت کی ہسٹری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شاید بسنت کا ایک پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں پتا. لیگل فریم ورک کیا ہے اور جو بسنت ریلیٹڈ ارینجمنٹس کیا ہیں, ٹرانسپورٹ کے ارینجمنٹس کیا ہیں, اور آپ کے ماحول کو, آپ کے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے کی ڈیکوریشنز کی ہیں, کس قسم کی فیسٹیوٹیز ارینج کی ہیں, اور سیکیورٹی اور ٹریفک پلان. نیکسٹ پلیز. بسنت کوئی 30, 40, 50 سال پرانا تہوار نہیں ہے. 1250 میں یہ شروع ہوا تھا پنجاب میں, اور اسپرنگ بفور دا اسپیکٹیکل کہ جو ہیرلڈنگ آف اسپرنگ ہے, اسپرنگ کی جو آمد ہے, بہار کی جو آمد ہے. بہار ایک بہت پوئٹک لفظ ہے اور اس کے بہت سارے کونوٹیشنز ہیں, لیکن ایکچولی بہار کی جو آمد ہے اس کو یہ پریزنٹ کرتا ہے. اور اس کا یہ وسنت پنچمی پرانا لفظ ہے جو جس کا مطلب ہے کہ رینیول, ایک دوبارہ سے سبز و شاداب بنانا. اور یہ اس کا جو کلر ہے وہ یلو ہے, اور تمام پنجاب کی خواتین کو جن کے پاس یلو جوڑے ہیں ان کو یلو جوڑے پہننے چاہیے. ایک فیسٹیو موڈ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے. اور پیچھے کریں ذرا. یلو سمبلائزز لائف ریٹرننگ ٹو دا لینڈ. سو دس از لائف ریٹرننگ ٹو پنجاب, دس از لائف ریٹرننگ ٹو پاکستان. زندگی واپس آ رہی ہے, زندگی کی جو رونقیں ہیں وہ واپس آ رہی ہیں پنجاب میں. نیکسٹ پلیز. یہ جب ایک ہارویسٹ کا, کٹائی کا موسم آتا ہے, گندم کی کٹائی کیونکہ فرسٹ ویک آف اپریل میں شروع ہو جاتی ہے, تو یہ اس کو بھی اس جو ہارویسٹ ہے اس کو بھی یہ سیلیبریٹ کرتا ہے. تو اس کا تعلق پنجاب کے جو ایگریکلچر ہے اس سے ہے, پنجاب کی کلچر سے ہے, پنجاب کے ٹریڈیشن سے ہے, اور لوگوں کے لیے بہار کی آمد ہے, یعنی کہ اچھی نیوز کی آمد ہے. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ پلیز. یہ لیگل فریم ورک ہے جس کے بارے میں ہم اب بات کرنے لگے. ہم نے اس کو ایک لا بنا دیا ہے, پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025, اور اس میں جو کائٹ فلائنگ کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں, اور اس کی جو خلاف ورزی کی صورت میں کیا پینلٹی ہے, کیا اس کے جو فائنز ہیں, جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. نیکسٹ پلیز.
یہ پتنگ کی جو اور ڈور کی جو پرمیسیبل کائٹ فلائنگ مٹیریل ہے اس کا سائز کیا ہوگا یہ دیکھیں. پتنگ جو ہے وہ اس کی لینتھ جو ہے وہ 30 انچز کی ہوگی, وڈتھ جو ہے اس کی وہ 35 انچز کی ہوگی, اور اسی طرح جو گڈا ہے اس کی لینتھ 34 انچز ہو سکتی ہے اور وڈتھ جو ہے وہ اپ ٹو 40 انچز ہے. اسی طرح جو ڈور ہے, پنا ہے, وہ صرف اور صرف کاٹن مٹیریل کا ہوگا جس کے اندر جس کی 9 تاریں ہوں گی اور 28 کاؤنٹ سے کم نہیں ہوگا. جو مانجا ہے اس کا کوٹڈ ود مانجا. نیکسٹ پلیز. اور چرخی از ناٹ الاؤڈ, اور جو پرمیسیبل سائز سے بیونڈ گڈی ہو یا گڈا ہو وہ نہیں الاؤڈ. یوز آف چرخی الاؤڈ نہیں ہے. میٹیلک وائرز, نائلون کارڈز جس کو تندی بھی کہتے ہیں, اور اینی ادر مٹیریل جس میں وہ ایک بلٹ پروف ایک مٹیریل لگا دیتے ہیں وہ بھی الاؤڈ نہیں. اور ایک اور کیا مٹیریل ہے آئی جی صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے؟